نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الفاظ الحدیث کی وضاحت. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ هو امیر المؤمنین وخلیفۃ المسلمین الخلیفہ الثانی الراشد هو اول من سمی بامیر المؤمنین رضی اللہ عنہ وهو اول من بنى السجن وهو اول من بنى بیت المال. جیل فاروق اعظم نے بنایا بیت المال، سب سے پہلے مسمى بامیر المؤمنین ہے یہ. اور جس راستے سے گزرے مجال ہے کہ شیطان وہاں سے گزر سکے، اس لیے جو لوگ اس کے خلاف ہے تو وہ بھی ایک شیطانی ٹولہ ہے. شیطانی گروپ عمر کے مخالف ہے رضی اللہ عنہ. 539-40 احادیث لگ بھگ ان سے منقول ہے. ہم تک جو پہنچی ہے وہ 539 احادیث. یہ مراد رسول اللہ ہے، مراد رسول اللہ. رسول اللہ نے اس کی دعا مانگی تھی، اللہ عمر کو اسلام نصیب فرما، عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت نصیب فرما. فاروق اس لیے ہے کہ ایمان لانے کے بعد بالکل واضح فرق نظر آیا مسلمانوں میں اور غیروں میں. توحید کی صدا جہرن بلند ہوئی. فاروق ہے. اور جب فوت ہوئے نا تو واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. مدینہ میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے ابو لؤلؤ المجوسی مغیرہ بن شعبہ کے غلام بدبخت نے آ کر اس پر حملہ کیا. تین دن تک زندہ رہے. بدھ کے دن حملہ کیا، زخمی ہوئے، اور اتوار کے دن آپ کی روح مبارکہ اس دار پانی سے دار البقاء کی طرف پرواز کر گئی. بارہا رسول اللہ نے فرمایا عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ. یہ جنتی صحابی ہے، اور ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ یہ جنتی. یکم محرم الحرام تھا جس میں آپ فوت ہوئے جس دن، یکم محرم الحرام. سن 24 ہجری. تقریباً عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جب آپ وفات ہوئے، ذهب اليوم بتسعة اعشار العلم، آج علم کے 9 حصے اپنے ساتھ لے گئی عمر. علم کے 9 حصے، اتنے بڑے عالم تھے. واشدهم في امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں بڑے سختی کی پابند تھے. اور فقہ عمر کے نام سے ایک مستقل کتاب بھی لکھی گئی ہے جس میں فاروق اعظم کی فقاہت کو جمع کیا گیا ہے.
اور نماز جنازہ جو ہے صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی. ناراضی اللہ کدا شیخ کلاو دے کے بندے دا کلاو دے بالکل ناراضی کرنا الگ الگ راضی. شوله پیدا کول غواړي دا او دا سلانجي. $10.5 خلافت کی ہے تقریباً. فاتح شام اور عراق ہے ماشاء اللہ سے. انہی کی خلافت کے اندر شام اور عراق کو فتح کیا گیا. شام منکرین عمر کے حوالے ہے ان دنوں میں. اللہ نے لے لیا الحمدللہ. عمر نے شام دیا تھا نا, ناشکری کرے احسان فراموش تھے, اللہ نے واپس لے لیا. عمر نے شام آزاد کر کے تمہیں دیا ہے, تم عمر کو نہیں مانتے ہو, لہذا واپس عمریوں کو شام ملا ہے. والحمدللہ علی ذلک. عراق والے بھی وارننگ سنیں, صحیح ہو جائے. اگر وہ بھی عمر کے نافرمان ہے نا اور احسان فراموش ہے تو عراق بھی اللہ واپس لے لے گا, کسی صدام کے حوالے کر دے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے, وہ تو کن فیکون ہے نا. تو عراق بھی ایران بھی انتظار کرے, یہ عمر کی ناشکری نہ کرے. یہ ان قریب واپس عمریوں کے ہاتھ میں جا سکتے ہیں اگر انہوں نے ناشکری کو برقرار رکھا. چلو یہ تو ایک غرض یہ ہے. بہت بڑے عالم بھی تھے, بہت بڑے خلیفۃ الوقت, خلیفۃ المسلمین, اور اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرمایا. عمر ابن الخطاب, یہ ابن کا لفظ جو ہے نا, اس میں ایک قاعدہ یاد رکھو. جب ابن کا لفظ دائر ہو بین العالمین, دو علموں کے بیچ میں, جس طرح یہاں ہے, پہلے عمر علم ہے, بعد میں خطاب ہے ان کے والد صاحب, تو اس میں حمزہ جو ہے نہ لفظاً تلفظاً پڑھا جائے گا نہ کتابتاً لکھا جائے گا, جس طرح یہاں آپ کو نظر آ رہے. اور اس میں پھر غالباً یہ ابن لفظ جب عالمین کے بیچ میں واقع ہوتا ہے نا, تو پہلے عالم کے لیے صفت ہوتا ہے. یہاں عمر کے لیے صفت ہے. عمر, بھائی عمر تو بہت ہے, کون سا عمر؟ جو ایسا عمر جو خطاب کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ. یہاں صفت ہی مانا کرو گے آپ, ٹھیک ہے نا. عمر کے لیے صفت ہے. تو ابن کا لفظ جب عالمین کے بیچ میں واقع ہوتا ہے تو پہلے عالم کے لیے بمنزلہ صفت, اور دوسرے عالم کے لیے مضاف ہوتا ہے, اور دوسرا عالم مضاف الیہ ہوتا ہے. یہاں جس طرح خطاب جو ہے کیا ہے, مضاف الیہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اگر اس کی بات مؤنث کا ذکر ہے, عالم ہے لیکن مؤنث ہے, ابن لفظ کے بعد مؤنث کا ذکر ہے, عالم ہے لیکن کسی مؤنثہ کا عالم ہے, تو اس صورت میں پھر کتابتاً حمزہ لکھا جائے گا لیکن لفظاً نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. جس طرح ہم کہے کہ حسن ابن فاطمہ, حسن ابن الفاطمہ, تو یہاں فاطمہ مؤنث ہے اور ابن کا لفظ مضاف ہے فاطمہ کی طرف, تو یہاں ابن کے لفظ میں کتابتاً حمزہ لکھا جائے گا لیکن تلفظاً نہیں پڑھا جائے گا, لفظاً نہیں پڑھا جائے گا. رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ قال میں قاعدہ یہ ہے کہ اس کو ایک قائل چاہیے, ایک فاعل چاہیے. کیا چاہیے؟ ایک قائل, ایک فاعل. قائل اور فاعل چاہیے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. پہلا قال جو ہے نا, اس کا قائل علقمہ بن وقاص اللیثی ہے رحمہ اللہ, جو عمر فاروق کے شاگرد. اور فاعل عمر بن الخطاب ہے, عمر بن
खत्ताब। दूसरा काला जो है इसका कायल उमर इब्न अल-खत्ताब है। दूसरा काला 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 रसूलुल्लाह, और इसका फाइल जो है वो रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नमल अमालु बिन्नियात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन अमाल का दारोमदार जो है वो नियतों के ऊपर है। अमाल अमल की जमा है, नियत नियत की जमा है। और ये जिक्र हुआ था कि जब जमा बमुकाबिले जमा आती है तो इनक़िसामुल आहाद अलल आहाद होता है। लफ्ज़ इन्नमा हसर के लिए है। इबारत इस तरह है, ला अमल इल्ला बिन्नियते, कोई अमल सही नहीं, कोई अमल कबूल नहीं सिवाय नियत के। अगर इसमें नियत न हो तो अमल कबूल नहीं है, वो अमल सही नहीं है शरअन। अमल और फेल में थोड़ा सा फर्क होता है। अमल जो है इसमें दवाम होता है, और फेल में हुदूस होता है, दवाम नहीं होता, जिस तरह आपको पता है। दूसरा फर्क ये है कि अमल जो है ये ज़वील उक़ूल के साथ खास है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, तो अमल ज़वील उक़ूल के साथ खास, और फ़िल का लफ्ज़ मुश्तरक है ज़वील उक़ूल और गैर ज़वील उक़ूल के बीच। एक गैर ज़वील उक़ूल शय के लिए भी आप फ़िल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बुखारी शरीफ की हदीस है, या अबा उमैर, या अबा उमैरिन मा फ़अल नुग़ैरुन, ए अबू उमैर, नुग़ैर जो है बुलबुल, उसने किया क्या, वो कहाँ है, वो कहा। देखो फ़ेल की निस्बत नुग़ैर की तरफ जो बुलबुल है, तो गैर ज़वील उक़ूल की तरफ भी फ़ेल की निस्बत हो सकती है। अलबत्ता अमल जो है ये गालिबन ज़वील उक़ूल के साथ खास। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, नियत नियतुन की जमा है, नियत कस्द और इरादे को कहते हैं लुगत में। और इस्तिलाह में कहा जाता है नियत तवज्जुहुल क़ल्ब नहवल फ़िअल इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह सुब्हानहु व तआला। तवज्जुहुल क़ल्ब नहवल फ़िअल इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह, किसी काम की तरफ अपने दिल को मुतवज्जे करना अल्लाह की रजा के लिए, ये होती है नियत। नियत की क्या फायदे हैं, या इसको आप अक़सामुन नियत भी कह सकते हैं। नंबर एक, तमीज़ुल इबादत अनिल इबादा। नियत क्यों होती है, ताकि एक इबादत को दूसरी इबादत से अलग किया जा सके। आपके हाथ में दो किस्म के सदक़े हैं, एक फ़र्ज सदक़ा है, एक नफली है। दोनों में अलग अलग नियत करो ताकि अलग हो जाए। फर्जी सदक़ा मैं फ़र्ज की नियत करूँ, ये फ़र्ज वो ज़कात है जो रब ने मुझ पर मुक़र्रर किया है ये, और जो नफली सदक़ा है उसमें नफली का नियत करो कि ये सदक़ा है मैं अल्लाह के लिए दे रहा हूँ, मुझ पर फ़र्ज
فرض نہیں ہے لیکن اللہ کے یا زور کی نماز کو الگ کرے نیت کے ذریعے سے اثر سے، دونوں تو ایک ہی نماز ہے نا، سری ہے 4 رکعت ہے، فرق نیت سے ہوگا، ٹھیک ہے نا. تمیز العبادت عن العبادہ، تمیز العبادت عن العادہ، دوسری قسم تمیز العبادت عن العادہ، عبادت کو عادت سے الگ کرنے کا نام نیت ہے. یہ کام جو چیز سر انجام دے سکتی ہے وہ نیت ہے. ایک آدمی کی عادت ہے مسجد جاتا رہتا ہے، عادت ہے، اس کو عبادت بناؤ، نیت کرو، نیت ہے کے ذریعے سے مسجد میں آنا جانا، اس میں فرق آئے گا. عادت سے عبادت کو الگ کرنا ہے تو نیت بیچ میں لاؤ، نیت کو لیو. ہم کھانا کھا رہے ہماری عادت ہے کہ نہیں ہے، اب بیچ میں اچھی نیت لے آؤ، وہ ہم کھانا کھائیں گے تو یہ صحت بنے گی اور پھر عبادت کریں گے اللہ کی، تو یہ عادت سے بڑھ کر آگے عبادت. ایک آپ اس طرح تعبیر کر سکتے ہو تیسری نمبر پہ کہ تمیز المعبود عن المعبود، تمیز المعبود عن المعبود ویسمى بالاخلاص، ویسمى بالاخلاص، اسے اخلاص کہتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہو، کوئی بھی نیکی کا عمل کرتے ہو تو وہاں اخلاص پیدا کر تاکہ آپ کی عبادت اللہ کے لیے ہو جائے، ورنہ اگر آپ نے دکھلاوے کے لیے کیا تو آپ کا معبود تو اللہ نہیں رہا، آپ جس کے لیے کر رہے ہو. جس طرح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ جس کے لیے کیا تھا بھائی اس سے جا کے ثواب لے لو. اگر ریا ہے، سمعت شہرت مراد ہے تو پھر حقیقی معبود سے ہٹ کر آپ کسی اور کے لیے ارادہ کیا، نیت کیا ہوا ہے، تو نیت صحیح کرو تاکہ حقیقی معبود کے لیے آپ کی عبادت ہو جائے اور اخلاص پیدا ہو. اس کو اخلاص کہتے ہیں، اخلاص کہتے ہیں. پھر نیت جو ہے ہر عمل میں فرض ہے. جس طرح حدیث کی معنی سے آپ کو واضح ہو گیا کہ انما الاعمال، الاعمال جمع ہے اور مستغرق ہے، استغراقی لام ہے اس کے ساتھ، الاعمال، تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اس لیے تمام افراد کو مستغرق کر لیا ہے، گھیر لیا ہے. یہ ایسی جمع ہے. جمع محلہ باللام یفید الاستغراق، جمع جب محلہ باللام ہو، معرب باللام اس پر داخل ہے تو پھر یہ استغراق کا فائدہ دیتی ہے. تمام اعمال کا دار و مدار، جو تمام اعمال شرعیہ ہے نا، اس کا دار و مدار نیت پر ہے. وہی تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو نیت جو ہے اس پر، اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے. نیت بھی ایک عمل ہے کہ نہیں ہے بھائی، نیت. تو کیا نیت کے لیے بھی نیت ہو، پھر اس نیت کے لیے دوسری نیت ہو، پھر اس کے لیے دوسری نیت ہو، تو اب نے کہا نا کہ جمع محلہ باللام مفید للاستغراق. استغراق کا معنی نیت بھی ایک عمل القلب ہے کہ نہیں ہے، اعمال قلوب ہے کہ نہیں ہے، افعال قلوب، اعمال قلوب. تو جواب یہ ہے کہ ظاہری اعمال کے لیے نیت شرط ہے، اور نیت جو ہے یہ قلبی عمل ہے. یہاں معنی ہم یہ کریں گے کہ تمام اعمال ظاہریہ جو ہے شرعیہ، اس کے لیے اس کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، نیت شرط ہے اس. نیت کا معنی آپ نے کیا کیا، القصد والارادہ، اور اصطلاح میں آپ نے کہا کہ توجہ القلب، یہ نیت افعال قلوب میں سے ہیں. اس کا تعلق کس سے ہے، قلب سے ہے. تو نیت کا تعلق قلب سے ہے، الفاظ سے نہیں ہے، الفاظ سے نہیں ہے. یہ جو نماز میں ہم الفاظ کے اندر نیت کرتے ہیں نا، عام مسلمان جو کرتے ہیں، تو یہ ایک خود ساختہ طریقہ ہے، یہ خود ساختہ طریقہ ہے. علامہ شامی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار ہے تلفظ بالنیت، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے. اور آگے فرماتے ہیں وہ
فی الحلیۃ ولا من الائمۃ الاربعہ، اور حلیہ کے اندر یہ ہے کہ یہ ائمہ اربعہ سے بھی ثابت نہیں تلفظ بالنیت۔ اور در المختار میں کہتے ہیں کہ ایک چیز جب مصطفیٰ سے ثابت نہیں علیہ السلام، نہ صحابہ سے نہ تابعین سے، تو بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت۔ تلفظ بالنیت کے کوئی ثبوت نہیں، یہ بدعت ہے۔ اور اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ آج کل ماشاءاللہ مفتیان کرام جو ہے بڑے زور شور سے اس دعوت کو عام کر رہے کہ بھائی تلفظ بالنیت جو ہے، نیت کے ساتھ تلفظ کرنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں فلاں وقت میں اللہ کے لیے، تو یہ بدعت، کیونکہ ایک کام رسول اللہ نے نہیں کیا ہے، اور ایک کام صحابہ نے نہیں کیا ہے، ایک کام تابعین نے نہیں کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ یہ آگے کیا کہا کہ نہ ائمہ اربعہ نے کی ہے، تو یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں متاخرین نے لے کے آیا کہ اگر کوئی وہمی ہو نا، اس کا وہ ہم زیادہ غالب ہو، اور وہ اگر تلفظ بالنیت نہ کرے تو موافقت نیت کا قلب کے ساتھ نہیں آ سکتا ہے، تو اس لیے اگر وہ کرے تو جائز ہے۔ جائز سے کیا بنایا؟ فرض بنایا لوگوں نے۔ تو ابھی یہ محلوں کے جو مولوی ہے نا، یہ ٹیڑھی پیڑھی پگڑیوں والے، یہ فرض سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ جگہوں دیہاتوں کے مولوی ہے نا، ٹھیک ہے، دارالافتاگان جو ہے وہ تو صحیح فتویٰ دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ رسول اللہ سے ثابت شدہ چیز نہیں ہے۔ لیکن جو یہ چھوٹے موٹے محلوں والے ہیں نا، آپ اس کو بولو تو یہ آپ کو برا مانیں گے کہ بھائی یہ کیا کہتا ہے، انہوں نے فرض سمجھا ہے، یہ ہے بدعتی، اس عمل کی وجہ سے بدعت ہے، یہ ٹھوس بدعت ہے بھائی۔ یہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے عمدۃ الرعایہ میں لکھا ہے کہ اس کی 3 صورتیں ہیں نیت کی۔ اگر کسی شخص نے اکتفا دل کی نیت کے ساتھ کر لیا تو مجزئ بالاتفاق، تمام علماء کے ہاں اس کی نماز درست ہے۔ بھائی نیت میں کہا نا، میں گھر سے وضو بنا کے جب نکلوں گا تو ظہر کی نماز کے لیے نکلوں گا نا، ابھی آنے والی نماز جو ہے، تو گھر سے میں نے نیت کر لی، میں نے وضو اتنا بنایا، میں نے اتنا مسواک لگایا، خوشبو لگائی، اب بھی نیت نہیں ہے میری، بازار جانے کی نیت ہے کیا؟ بھائی مسجد جانے کی نیت تو ہے نا، تو یہی نیت ہے۔ اسی پر اتفاق کرتے ہوئے اگر کسی نے نماز پڑھی تو مجزئ بالاتفاق، علامہ عبدالحی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ بالاتفاق امت، یہ نماز اس کی درست ہے۔ صحیح ہے نا؟ آگے وجہ بیان کر رہے ہیں بھائی عبدالحی صاحب رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہی رسول اللہ کا طریقہ تھا، یہی صحابہ کا طریقہ تھا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا۔ کبھی رسول اللہ علیہ وسلم نے لفظاً نہیں کہا ہے کہ اصلی قضا، میں فلاں نماز ادا کر رہا ہوں، اتنی رکعت ادا کر رہا ہوں، ایک بار بھی ثابت نہیں ہے نا بھائی، ایک بار بھی ثابت نہیں ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ جو مذہب والوں نے ایجاد کی ہے، ان میں سے ایک نیت ہے۔ جب چیز مذہب میں آ گئی تو پھر وہ چیز کیا ہے؟ فرض ہے۔ آپ صحیح بخاری کی حدیث سمجھاؤ، مذہب میں نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، سیٹ پہ رکھو بخاری شریف۔ اس لیے کچھ مولوی جو ہے نا وہ مذہب کی خدمت کرتے ہیں، کچھ مولوی حضرات دین کی خدمت کرتے ہیں۔ دین کی خدمت کرنی چاہیے نا، ہمیں تو دین کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ رسول اللہ کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پر اپنے دین کو غالب کر دے یا اپنے مذہب کو غالب کر دے۔ تو ہمارا بھی یہی منہج ہونا چاہیے کہ اللہ کا دین غالب ہو، مذہب جدھر بھی ہو جائے اپنا کام کرے، لیکن دین غالب ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ جو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ لبیک حجۃ و عمرہ، یہ تلفظ بالنیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ الفاظ ہے کہ نہیں ہے؟ لبیک اللہم لبیک حجۃ و عمرہ، اللہ ہم عمرے یا حج کے لیے یا دونوں کے لیے حاضر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حدیث میں موجود ہے۔ ایک تو ہے کہ وہ دعا ہے، تلبیہ ہے، یا دعا ہے، یا حج کی اور عمرے کے اذکار ہے۔ کیا ہے؟ دعا۔ اس کو کس نے کہا یہ نیت ہے؟ بالفرض و تقدیر، اگر وہ نیت ہے
تو وہ کس نے سمجھایا ہے؟ رسول اللہ نے سمجھایا ہے نا. تو یہ نماز والی نیت تو آپ سمجھا رہے ہو نا. رسول اللہ سمجھا دے نا اگر یہ آدمی. وہ تو نیت ہے ہی نہیں. وہ تلبیہ ہے یا پھر دعا ہے، ذکر ہے، حج کے اذکار میں سے، دعاؤں میں سے ذکر ہے. اگر آپ کہتے ہو یہ نیت ہے، چلو مان لیا نیت ہے، لیکن وہ تو رسول اللہ نے بتایا نا، صحابہ کرام نے کیا ہے عمل اس کے اوپر. اس پر کس نے عمل کیا ہے؟ متاخرین نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ اور پھر متاخرین نے جو اس چیز کو ایجاد کیا ہے، کس کے لیے؟ ایسے شخص کے لیے جو وہمی ہو، سالم الذہن اور سالم الدماغ کے لیے نہیں ہے بھائی. اگر کسی کا دماغ درست ہے تو یہ چیز چھوڑ دے، دماغ میں فرق ہے تو پھر کرے. متاخرین نے کس کو گنجائش دی ہے؟ جو وہمی ہو، جو دماغی توازن میں گڑبڑ ہو تو نیت کرے. یہ سارے دماغی لگ رہے. جدھر بھی دیکھو 1 منٹ تک کان کو پکڑا ہوا ہوتا ہے، پھر لگا ہوتا ہے، لگا ہوتا ہے، لگا ہوتا ہے. اور فساد اس کا کیا ہے؟ بدعت کا. ہر سنت کی برکت ہوتی ہے تو ہر بدعت کی نحوست ہوتی ہے. اس کی نحوست یہ ہے کہ امام کبھی رکوع کے لیے چلا جاتا ہے، یہ نیت کرتا ہوں، نیت کیا ہے، نیت کروں گا، اس میں پسا ہوا ہوتا ہے بیچارہ، تو رکعت نکل جاتی ہے. کیونکہ ایک لمبا سلسلہ ہے نا، وہ 2-3 آیات ہے، 2-3 رکوع ہے، لمبی نیت. اور کبھی یہ ہے کہ جو یہ فتویٰ لگا رہے ہیں نا، یہ فاتحہ نہ پڑھو امام کے پیچھے، کیونکہ امام قرات کرتا ہے. لیکن یہ لمبی نیت جو ہے نا، فاتحہ لمبی ہے یا یہ نیت لمبی ہے، اس کی گنجائش دے رہے. تو یہ تضاد ہے، کھلا تضاد ہے ان کے مذہب میں کہ فاتحہ نہ پڑھو، خاموش ہو جاؤ. رسول اللہ نے کہا ہے بھلے وہ خبر واحد ہے، جاؤ اپنا کام کرو، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ نیت کرو کیونکہ ہم نے کہا ہے، متاخرین نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ متاخرین کے قول پہ عمل کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا. بھلے امام قرات کرے، جو بھی کرے، متاخرین کی حکم پر عمل کرو. اور جو رسول اللہ کا حکم ہے کہ لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب، اور یا دوسری احادیث جو ہے لا تقرؤوا بشيء الا بأم الکتاب، لا تفعلوا شيئا الا بفاتحة الکتاب، وہ رسول اللہ کا قول ہے. حدیث اپنا کام کرے. یہ کھلا تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ فاتحہ منع ہے اور لمبی نیت جو ہے وہ جائز ہے. ہر حال میں مقتدی آ کی نیت کرے گا. اور اس میں ایک فساد یہ بھی ہے کہ پاس میں کھڑے جو شخص ہوتے ہیں بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اس نے کیوں کان پکڑے ہوئے ہیں. کس نے بولا کہ کان پکڑو؟ کان پکڑ کر کے بابا کھڑا ہے. اور کان پکڑنا یہ کون سا انصاف ہے؟ حذو منکبیہ، حذو اذنیہ، حذو شحمتی اذنیہ. حذو ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو پکڑو. حذو ہے، برابر کرو بھائی. شریعت کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ تو مولوی یہ کرواتا ہے. یہ کیوں کہتے ہو سکتا ہے کہ یہ حذو وہاں کے پیچھے ہوتا کہ اس کو پکڑے تو پتہ چلے کہ حذو ہے. کیا ہے؟ وسواس بنایا. ساری امت کو کیا بنایا؟ وسوسہ بنایا. جس طرح خود ہوتا ہے نا بیچارہ یہ متاخرین، یہ جو ہمارے ہاں جو میں نے کہا مان لو کہ مولوی جس طرح خود وہمی ہے نا، تو لوگوں کو بھی وہمی بنایا، سب کو بیچاروں کو. اللہ رحم کرے. دعا دے سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہدایت بدعت خرافات سے نفرت پیدا فرمائے. تو اس لیے یہ بدعت ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں 10 بدعات ہے جو تلفظ بالنیت کرتے ہیں. اس میں کتنی بدعات ہے؟ 10 بدعات ہے. تو پھر چیلنج دیتے ہیں کہ کسی صحیح کسی ضعیف حدیث میں اگر کسی کو نوح علیہ السلام جتنی عمر مل جائے نا، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں لا سکتا اس حوالے سے کہ لوگ کہے کہ اصلی نویت ان اصلی قضا و رکعت قضا و کیت وزیتا، یہ فلا فلا جو ہے یہ کسی حدیث میں نہیں ہے بھائی. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. اور جو چیز اس بدعات کے خلاف ہو، جو حضرات، جو علماء، جو مفتیان کرام بولتے ہیں نا، اس کو پھر برا بلا کہتے ہیں. برا بلا کا ہے، ان مفتیان کو ڈٹ کر رہنا چاہیے. برا بلا تو رسول اللہ کو بھی کہا گیا تھا نا جاہلوں کی طرف سے، تو یہ بھی جاہل ہے. یہ جہالت کا ارتکاب ہے کہ بدعت کے اوپر رد کرو تو ان کو غصہ آتا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہے بدعتی، اس لیے تو ناراض ہو جاتا ہے نا. دلیل پیش کرے یا پھر خاموش ہو جائے، بس دو باتیں ہیں نا. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. یقینا ہر شخص کے لیے وہ کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی. بھائی اس میں بظاہر تکرار نظر آ رہے، کیونکہ نمالا مالو بالنیات میں وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کا معنی خود پڑا ہوا ہے نا. آدمی جو بھی نیت کرے گا وہ اس کو ملے گا.
دوبارہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ وَإِنَّمَا لِأَمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. امام قرطبی کہتے ہیں جو محتم بشان چیز ہوتی ہے نا تو شریعت تکرارن اس کو ذکر کرتی ہے تاکہ دل میں بیٹھ جائے. یہ نیت اہم چیز ہے تو دوبارہ اس جملے کو لائے کہ وَإِنَّمَا لِأَمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. امرئن کا لفظ جو ہے نا اس کا وسط کا لفظ جو راہ ہے نا یہ تابع ہے لام کلمے کا آخری حرف کا. حمزہ جو ہے لِأَمْرِئٍ. اگر حمزہ مرفوع ہے تو را بھی مرفوع. اگر حمزہ جو ہے مجرور ہے تو را بھی مجرور. اگر وہ منصوب ہے تو را. دیکھو جس طرح جاءنی امرؤن رأیت امرأن مررت بامرئ تو را کو کس کے موافقت میں پڑھنا چاہیے؟ لام کلمے کی جو حمزہ ہے. ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله مقبولة.